اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کراچی شہر پاکستان میں رہتے ہیں، دربار امامزادہ کی نگری ہے۔ اگر آپ کے شہر میں آپ کو ایک دن کے لیے پانی آنا بند ہو جائے، ویسے بھی ہم اہلیان کراچی آج تک بزرگوں کی جوتیوں کا، آل رسول اہل تطہیر کی جوتیوں کا صدقہ خاصا ہے، پانی بھی خرید کر پیتے ہیں، یزیدیوں سے خرید کر پیتے ہیں۔ اگر پانی آنا بند ہو جائے آپ کے گھروں میں اور آپ کے محلوں میں، آپ کے جو یوسیز ہیں، اگر وہاں پانی آنا بند ہو جائے، آپ سراپا احتجاج ہو کر پریس کلب نہیں پہنچ جائیں گے؟ اور آج تک آپ کیا پانی کے لیے احتجاج نہیں کر رہے؟ اگر آپ کے گھر کا پانی بند ہو جائے تو یہ چکیاں، یہ ملز اور یہ تمام فنکشننگ کراچی کا انجن بند نہیں ہو جائے گا؟ یہی مثال اگر آپ ایک وائڈر میگنیٹیوڈ پر لے جائیں تو آپ جس شہر میں بھی، جس ملک میں بھی رہتے ہیں، اگر وہاں آپ کو سورس آف ہائیڈریشن یعنی پانی کی سپلائی اگر ختم ہو جائے، یا اگر کوئی قصبے، دیہات، گاؤں یا صحرا میں جو ہمارے بھائی ٹریول کرتے ہیں جھگیوں میں، وہ پانی کے ڈیروں پر تو ٹریول کرتے ہیں، اور یہ اب سے نہیں ہمیشہ سے ہے۔ جو قافلے بستیاں آباد ہوتی تھیں وہ تالابوں، جوہڑوں اور ندیوں کے بہیف پر ہوتی تھیں۔ اگر وہاں پانی ہوتا تھا تو وہاں آبادی ہوتی تھی۔ تصور کیجئے اگر کراچی میں آج آپ کا پانی بند ہو جائے تو آپ کے احتجاج کا میگنیٹیوڈ لیول کیا ہوگا؟ 7 محرم پر، آل رسول پر، اہل بیت پر، اہل بیت الاطہار العالمین پر، مشرکوں نے نہیں، مشرکین نے نہیں، یہودیوں نصارہ نے نہیں، مسلمانوں نے ہی پانی بند کیا۔ کسی فرقے کی حیثیت سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کا تو پیغام ہی یہی ہے کہ اب حسین کو حسین کی حیثیت سے سوچیے۔ آپ جہاں بھی ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ جو بھی ہیں، 2 سیکنڈ کے لیے اپنے دل کو تصور کیجئے اگر آپ کے بچوں پر پانی بند کر دیا جائے، اگر آپ کے گھر والوں پر پانی بند کر دیا جائے تو آپ کے دل کی، آپ کے دماغ کی، آپ کی نفسیات کی کیفیت کیا ہوگی، اور آپ کتنی دیر تک سروائیو کر سکیں گے اس سائیکیاٹرک کیفیت کے اندر، اس سائیکولوجیکل فیکٹر میں آپ کتنی دیر تک ریزسٹنس پرے کر سکیں گے؟ آل رسول اہل بیت پر 7 محرم کو پانی بند ہوا ہے، 8 آئی، 9 آئی اور 10ویں کو شہید کر دیے گئے، سب کے سب۔ اور کنہوں نے؟ مسلمانوں نے پانی بند کیا۔ نعرہ تکبیر ادھر سے بلند کر رہے تھے، نعرہ تکبیر یہاں سے بلند ہو رہا تھا۔ حضرت وارث پاک نے کلام میں فرمایا ہے، کسی حسینی کو یہ پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نمازی ہے، کیونکہ لشکر یزید میں سبھی نمازی تھے لیکن حسینی کوئی نہیں تھا۔ آج بھی آپ کو، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے دل میں حسین کی محبت ہونے کو تلاش کیجئے۔ کیا آپ حسینی ہیں؟ یہ کسی فرقے کی جنگ نہیں ہے، یہ کسی مسلک کی فکر نہیں ہے، یہ سرکار کی، نبی کی اولاد کا پیغام ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سورۃ الشعراء۔ میں تم سے اجر رسالت نہیں چاہتا، فقط یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور مسلمانوں نے ہی اتنی محبت کا اظہار کیا کہ پیاسا کاٹ ڈالا۔ آج 7 محرم کو اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے خانوادہ کو، اپنے اہل بیت الاطہار العالمین کی تعلیم دینے کے لیے، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کی آپ کل شفاعت کے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے، کل قیامت کے دن جن کی شفاعت کے لیے آپ سرنگوں ہو کر اللہ کے حضور عرض کریں گے، مالک ان کی شفاعت سے ہمیں بخش دے کیونکہ ہمارے گناہ اس قابل نہیں ہے۔ آج اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ان کی پیاس کا احساس دلائیے۔ 7 محرم یہی پیغام ہے کہ ہمیں امامزادہ کی جوتیوں کے صدقے حب احساس پیاس کربلا بخش دے، کہ امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی
یا غازی. اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا ہے تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئیے, دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجیے. آپ کوئی علاج نہ کرائیے, صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں. کھانسی, نزلہ, کینسر, زکام, ڈائلسس, اسٹیرلٹی, بانجپن, میوکوسا فائبروما, میوکوسا فائبروسس, سسٹس فائبروسس, اینڈومیٹریوسس, برین ٹیومر, سارکوما, اللہ معاف کرے, ہر قسم کا کینسر جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں. آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ غازی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام یا غازی. بہن آپ یہاں پر آئی, آپ نے ٹوکن لیا, آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی, آپ کا علاج ہو, الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی. کچھ بھی نہیں لیا گیا اور یہاں پر میں آئی اور یہاں کے پورے عملے نے بڑی عزت دی. میں لاہور سے آئی ہوں, سب سے پہلی بات تو یہ, اور میں اپنے شوہر کے ساتھ آئی. یہاں پر مرد حضرات کی طرف سے میرے ہسبینڈ کو مطلب بہت رسپیکٹ دی گئی, لیڈیز کی طرف مجھے بہت رسپیکٹ دی گئی. بڑے آرام سے, بڑے پیار سے بات کی. غازی شہزاد بھائی نے بہت اسپیشلی بہت عزت دی, بڑے آرام سے تسلی سے بات سنی, دوائی وغیرہ دی, اور ماشاءاللہ ہمیں فرق بھی ہوا. ہم بہت خوش ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ جو کراچی والے اسپیشلی, ہم لاہور سے آئے ہیں, اور میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ کاش ہم لوگ یہاں پر ہوتے تو روز آتے یہاں. شہزاد بھائی اور غازی بابا سامنے دربار ہے, حاضری دیتے. تو خیر کراچی والوں کو بھی آنا چاہیے, میں اپنا میرا پرسنل یہی کہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے علاج کیا ہے, اور بہت خوش ہوں میں اس سے, اور اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے شہزاد بھائی کو. اچھا بہن, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی, اور اسی حوالے سے ہائی کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی اس حوالے سے, میں اپنا احتجاج بلکہ یہ ریکارڈ کرواتی ہوں. یہ سراسر غلط بات ہے, اور شہزاد بھائی بہت اچھے انسان ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. وہ کسی سے مانگ ہی کیا رہے ہیں, وہ کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے. یہاں پر کسی نے ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا, 1 روپیہ بھی نہیں کسی سے لیا. تو شہزاد بھائی جب ہم سے پیسہ نہیں لے رہے, کچھ نہیں کر رہے, وہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ بلکہ لوگ آئیں یہاں پر آ کر دیکھیں تو صحیح کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. ماشاءاللہ سے علاج ہو رہا ہے, فی سبیل اللہ ہو رہا ہے, کوئی روپیہ پیسہ نہیں لے رہے. اور دربار پر حاضری کے حوالے سے میں یہی کہوں گی سراسر غلط ہے. اس کو جو ہے ان پر جو بین لگایا گیا اس کو ختم کیا جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل نہیں, 1 روپیہ بھی نہیں لیا گیا. پابندی بالکل نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بھائی جان تو ہمیں خود بھیجتے ہیں وہاں پہ کہ آپ وہاں پہ جائیں, دربار پہ حاضری دیں, تو پھر اس شخص پہ پابندی کس وجہ سے؟ وعلیکم السلام. نہیں الحمدللہ فی سبیل اللہ سب کچھ یہاں ہوتا ہے اللہ کے کرم سے, اور ماشاءاللہ تقریباً لوگوں کو شفا یابی مل رہی ہے, اور سب کو ہی فی سبیل اللہ یہاں دوائی دی جاتی ہے. نہیں, اس پہ تو پابندی نہیں لگنی چاہیے, کیونکہ یہ تو ولی اللہ کا دربار ہے. یہاں تو کسی قسم کی بھی کسی پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے, سب کو یہاں الاؤ ہونا چاہیے آنا. اس میں تو حالت بہت خراب ہے. یہ تو گریڈ 4 ہے یار, اس میں گریڈ 3 لکھا ہے, لیکن جو ان کی اسٹیٹس لکھے ہیں وہ گریڈ 4 ہے, یعنی کہ ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے. بالکل سوری میں نے دیکھ نہیں رہا ہوں, لیکن جو پڑھ رہا ہوں میں اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. میرے حساب سے انہوں نے کوئی 18, 19, 21 سال گٹکا کھایا ہے, ایسا ہی ہے. بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے ان کے, خون نکلنا شروع ہو گیا ہے, سوراخ ہو گیا ہے, اور سوجن آ گئی ہے, بایوپسی بھی ہو گئی ہے, لیکن اب یہ سوجن دوبارہ آ رہی ہے. نہیں یار, ان کو غازی بابا کے صدقے ہمیں کینسر میڈیسن ہی اسٹارٹ کرنی ہوگی. اجازت دیں, آپ ذمہ داری لیتے ہیں, میں ہر طرح کی دوا, ہر ٹریٹمنٹ سرکار کی ڈیوٹیوں کے صدقے آپ کو سائن اپ کر رہا ہوں. آپ نے ذمہ داری لینی ہے. بھائی جان آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا. مجھے صرف یہ امید ہے کہ آپ کو میں نے جیسا بتایا اور آپ نے ویسا کیا, تو سرکار کی ڈیوٹیوں کے صدقے ان کی بچت ہو جائے گی. نہیں ہوتا تھا تو آپ گاؤں میں جا سکتے تھے, تو بچت ہو گئی ہے. بزرگوں کے صدقے یہ لیجیے. کوئی اور رپورٹس ہیں تو مجھے